بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں ٹہل رہے تھے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور بہشتی سیب حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادتیں کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگیں تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو طاق یعنی 3، 5 یا 7 مرتبہ دھو دی جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گلے خیرو یعنی ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور دھاڑی کو دھو دیا جائے۔ پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹکایا جائے گا۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا، یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالیں، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کر کے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر حنوط جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے سجدہ کے اعضاء پر کافوری لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں یعنی آزاد کفنی اور لفافہ کی صورت میں کفن دیا جائے گا۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرہ لگا دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی آزاد کفنی، اوڑھنی یا دوپٹہ سینہ بند جس کے ساتھ اس کے پستانوں کو باندھا جائے گا اور لفافہ میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیص یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگھا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو طاق مرتبہ خوشبو لگا دی جائے گی۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلہ کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے، اس کے بعد پھر ولی ہے۔ اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز
جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور پھر سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی تکبیر میں اپنے ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اسے اس کے چاروں پایوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی لے کر چلیں۔ جب میت کی قبر تک پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد یعنی سامی بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ بسم اللہ کہے، میت کا چہرہ قبلہ کی جانب کر دے اور کفن کی گانٹھیں کھول دی جائیں، اور اس کی لاحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے۔ بانس وغیرہ کے لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی، اور قبر 4 کونی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپٹا کر دفنا دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمع صحابی سے ابن تحریزہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر کے بعض اسباب عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ حضرت کعب الاخبار سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے، اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، ایسی سورہ ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے یہ بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پالے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی سورہ ہے؟ فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہے تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔